السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خطبہ اور اس کتاب کا تعارف پڑھا تھا۔ اس کتاب کے اندر کیا خصوصیات ذکر کی جائیں گی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے ہے مقدمہ، یہ لکھا ہوا ہے مقدمہ۔ اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دال کے کسرے کے ساتھ بھی اور دال کے فتحے کے ساتھ بھی، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اما المقدمہ ففی المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة۔ بہرحال مقدمہ، اما المقدمہ کا ترجمہ ہوگا بہرحال مقدمہ، تو وہ ان تمہیدات کے بارے میں ہیں التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها، کہ جن تمہیدات کو پیش کرنا ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل ان بنیادی باتوں پر موقوف ہیں، ٹھیک ہے۔ وفیہا فصول ثلاثہ، اور اس میں 3 فصل ذکر کی جائیں گی، اور اس میں 3 اما کی ترکیب ہم نے کل ذکر کر دی تھی، دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ترکیب تو چونکہ وہی ہوگی لیکن عبارت تھوڑی الگ ہے۔ وہاں اما بعد تھا، یہاں اما المقدمہ ففی المبادئ ہے۔ اما کی ترکیب، اما کی جو اصل تقدیری عبارت ہوگی وہ ہوگی مہما یکن من شیء فالمقدمۃ فی المبادئ، یہ اس کی اصل عبارت ہوگی، اور پھر اس کو آپ اسی طرح اس کی ترکیب کر لیجئے گا جس طرح اما بعد کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ التی یجب تقدیمها، التی یجب تقدیمها المبادئ کی صفت ہے کہ وہ تمہیدات کہ جن کو مقدم رکھنا، جن کو پہلے پیش کرنا ضروری ہے۔ لتوقف المسائل علیہا، یہ لام حرف جار اور اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یجب کے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ وفیہا فصول ثلاثہ، اور اس میں 3 فصل ہیں۔ پہلی فصل نحو کے بارے میں ہوگی، دوسری کلمہ، اور تیسری کلام کے بارے میں ہوگی، اور یہ بحث تقریباً صفحہ 14 پر جا کر ختم ہوگی، 14 صفحہ، یہ یہاں پر آ کے واللہ الموفق والمعین تک بحث ختم ہو جاتی ہے، تو یہ 3 فصلیں یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں۔ فصل، پہلی فصل النحو، پہلی فصل جو ہے وہ نحو کے بیان میں ہے، یعنی نحو کی تعریف۔ اب نحو کی تعریف پڑھ لیتے ہیں عربی میں۔ اب تک تو آپ نے اردو میں تعریف پڑھی ہوگی نحو کی، اب عربی میں ہم تعریف پڑھیں گے۔ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ علم النحو کسے کہتے ہیں، اس کی یہ تعریف ہے کہ نحو ان اصولوں کا جاننا ہے کہ جن کے ذریعے تینوں کلمے کے آخری حالات کو جانا جائے، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ان کے بعض کا بعض کے ساتھ مرکب ہونے کا طریقہ اس علم میں جانا جاتا ہے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یہ احوال پر اس کا عطف ہوگا،
وكيفية تركيب بعضها مع بعض أي يعرف بها كيفية تركيب بعضها مع بعض. اس کی تشریح کر لیتے ہیں. اصول قواعد کو کہتے ہیں، اور آگے جو آیا ہے الکلم الثلاث، ان سے مراد اسم فعل حرف ہے. الکلم الثلاث سے مراد اسم فعل حرف ہے. آگے ہے من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. دیکھیے تعریفات میں حیثیت کا اعتبار بڑا اہم ہوتا ہے. حیثیت اعتباری جو فرق ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس سے تعریفات بدل جاتی ہیں. تو علم نحو کے اندر اسم فاعل حرف کے آخری حالات کو جانا جاتا ہے کہ وہ اسم یا وہ فعل یا وہ حرف معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. معرب ہے تو اس کی اعراب کیا ہوگی، یہ سب چیزیں جانی جاتی ہیں. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور اسم فعل حرف میں سے ایک دوسرے کو آپس میں ملانے کا کیا طریقہ ہوگا وہ جانا جاتا ہے. یعنی اگر جملہ اسمیہ ہے تو پہلے مبتدا اور پھر اس کے بعد خبر آئے گی. پہلے اسم ہوگا اور اس کے بعد یا تو دوسرا اسم آئے گا یا فعل آئے گا یا حرف اور یعنی جار اور مجرور آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فعل پھر فاعل اور پھر مفعول بھی آتا ہے. تو یہ جو مرکب بنانے کا طریقہ ہے وہ اس علم میں جانا جاتا ہے. آگے ہے والغرض منہ. دیکھیے مقدمے میں عموماً 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. پہلے تعریف، پھر موضوع، پھر تیسری چیز غرض و غایت. یہ 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں اور ان 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. ان 3 چیز کے جاننے کے بعد ہی انسان کے اندر اس فن کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں وہ محنت کرنے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے. تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف نہ جانیں یا اس کے تعارف سے واقف نہ ہوں تو اس کے ساتھ ہم معاملات بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو اپنے شریک سے وہ متعارف ہوتا ہے، اس کے احوال سے باخبر رہتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ شرکت کر لیں. جب دیکھتا ہے کہ یہ امین ہے تو وہ شرکت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہر غیر آدمی کو وہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہو. تو تعریف ہر چیز کے ساتھ اگر ہم کسی بھی چیز کے ساتھ لگیں گے تو اس کی تعریف اور تعریف کا جاننا ضروری ہے، ورنہ مجہول کا طلب لازم آئے گا. غرض کہتے ہیں کسی چیز کا مقصد اور اس کی انتہا کو. غرض 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک دنیاوی غرض اور ایک اخروی غرض. جتنے بھی علوم شرعیہ ہیں یعنی وہ علوم جو قرآن، حدیث اور فقہ میں معاون بنتے ہیں، ان سب کی غرض اخروی غرض وہ رضا الہی ہے. ٹھیک ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اور دنیاوی غرض کیا ہے اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود ذکر کرتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں آگے. صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، ذہن کو محفوظ رکھنا لفظی غلطی سے کلام عرب میں. دیکھیے خطأ لفظی جو ہے، ایک خطأ معنوی ہوتی ہے، ایک معنوی غلطی ہوتی ہے، ایک لفظی غلطی ہوتی ہے اور ایک فکری غلطی ہوتی ہے. تو علم نحو میں لفظی غلطی سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اس میں معنوی یا فکری غلطی سے نہیں بچا جا سکتا. معنوی غلطی سے علم المعانی میں بچا جاتا ہے، یعنی معنی اس کے صحیح ہو تو وہ علم المعانی پڑھیں گے ہم. اور فکری غلطی سے
ہم بچتے ہیں علم المیزان والمنطق، یعنی علم منطق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے نظر و فکر کی صحت، لیکن علم نحو کا مقصد ہے لفظی غلطی سے بچنا۔ ہم عربی کلام جب کریں تو لفظی غلطی کے شکار نہ ہو جائیں۔ نحو کی غرض ویسے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مثال دے کر ہم سمجھا دیتے ہیں کہ غرض یعنی کہ لفظی غلطی سے علم نحو میں کیسے بچا جاتا ہے، وہ ہم پریکٹیکل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھیے، یہ لکھ رہا ہے زید عالم، زید عالم۔ اگر کوئی اس کو زید عالمین پڑھتا ہے یا زید عالمہ پڑھتا ہے، آخر میں اعراب مختلف طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، تو آپ اس کو ٹوک سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے علم نحو کی بنیادی باتیں، بنیادی قواعد پڑھ رکھے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ زید عالم یہاں مبتدا خبر ہے، اس لیے کہ یہ ایک جملہ ہے اور جملہ مفیدہ ہے، جملہ مفیدہ یعنی مرکب مفید ہے، اور اس کا پہلا جز اسم ہے اس لیے مبتدا ہے، دوسرا جز خبر ہے۔ مبتدا خبر مرفوعات میں سے ہیں، اور زید آپ نے پڑھا ہوا کہ اسماء متمکنہ کی 16 قسم پڑھ کر آئے ہیں نحو میر میں، تو وہاں پر پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ زید چونکہ یہاں حالت رفعی میں ہے، مبتدا بن رہا ہے، اس لیے آخر میں ضمہ آئے گا زید، اور عالم یہ خبر بن رہی ہے، اس لیے اس کے آخر میں ضمہ آئے گا، اور ہم پڑھیں گے اس کو زید عالم۔ ٹھیک ہے، علم نحو کے چند قواعد کو سیکھنے بعد ہی آپ زید عالم کی اچھی ترکیب، اچھے اعراب، صحیح اعراب اس پر لگانے پر قادر ہو گئے ہیں۔ تو یہی اس کی غرض تھی، جو ماشاءاللہ آپ اس غرض پر تقریباً اتر رہے ہیں۔ حال سے سمجھنے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ اس کو مختصر انداز میں اس طرح سمجھیے، جس علم میں یا فن میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی علم نحو میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے احوال سے ہم بحث کرتے ہیں، تو وہ کلمہ اور کلام ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی: علم نحو کی تعریف، اس کی غرض و غایت، اور اس کا موضوع۔ انشاءاللہ کل کو آگے سے ہم فصل الکلمتوں سے دوسری فصل پڑھیں گے۔